والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو اتارا اور نہیں بنایا اس کے لیے کوئی ٹیڑھا پن، بالکل سیدھی راہ دکھاتی ہے یہ کتاب۔ قرآن مجید میں 5 سورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ فاتحہ، الانعام، الکہف، سبا، فاطر۔ اس سورت کے اندر چونکہ غار والوں کا قصہ ہے اس لیے سورت کا نام کہف ہے۔ کہف کا معنی غار۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا، پڑھے گا، سمجھے گا، اس کے مطابق عقیدہ یقین رکھے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ترتوس کے علاقہ میں ایک بادشاہ رہتا تھا، دقیانوس، بت پرست تھا، خود اپنے سے بھی سجدہ کرواتا اور بتوں کے لیے بھی سجدہ کرواتا تھا۔ کچھ نوجوان کھڑے ہو گئے کہ عبادت تو اس کی کرنی چاہیے جس نے زمین آسمان کو بنایا، جو خود اپنے ہونے میں محتاج ہیں ان کی کیسے عبادت ہو، وہ کیسے معبود اور مشکل کشا ہو سکتے ہیں۔ بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے نوجوانوں کو بلایا، انہوں نے اس کے سامنے بھی کھڑے ہو کے قرآن کہتا ہے کہ حق کی بات کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، جوان تھے، دین پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی۔ اور جوانوں کا بڑا کردار ہے دین پر عمل کرنے میں، استقامت دکھانے میں، اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں، اور دین کی پاسداری اور اس کا دفاع کرنے میں نوجوانوں کا بڑا کردار ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے آدمی جن کو اللہ اپنا سایہ دے گا جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی ابھرتی جوانی نشو و نما عبادت اور دین میں ہوئی اور اس پر قائم ہوا، تو ان کا بڑا کردار ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اب کیا کرے، بادشاہ نے بلایا، کہا دیکھو یہ دین چھوڑ دو جو تم کہتے ہو کہ بت اور ہمارے علاوہ بھی کوئی معبود مشکل کشا ہے، ورنہ تم موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سوچا ایک طرف بادشاہ ہے، سج دھج ہے، حکومت ہے، کھانا پینا ہے، رہن سہن ہے، بہت زیادہ یہاں سہولت، اور ایک طرف اللہ کا دین ہے، اس کے لیے باہر نکلنا ہوگا، ہجرت کرنی ہوگی۔ انہوں نے ہجرت والی راہ اختیار کی۔ یہ دونوں لوگ دوسروں کو دعوت دیتے تھے، لوگ ان سے متاثر تھے اس حق کی دعوت پر۔ ایک چرواہا بھی متاثر تھا، جب یہ نکلے تو چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس نے کہا کہاں؟ کہتا ہم تو ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ کہتا میں بھی پھر تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اس کے ساتھ اس کا کتا بھی چل پڑا جو بکریوں کے رکھوالی کے لیے تھا۔ وہ گئے غار میں جس کا منہ شمال کی طرف تھا، اس کے اندر جا کے بیٹھ گئے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں مار دیا اور وہ 309 سال وہاں پڑے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے تاکہ ان کو مٹی نہ کھا جائے۔ تو 309 سال کے بعد ہم نے ان کو اٹھایا، اٹھے، کہنے لگے کتنا سوئے ہیں؟ کس نے کہا کہ دن، دوسرے نے کہا نہیں سورج ابھی کھڑا ہے، دن پورا بھی نہیں، چل چھوڑو جتنا بھی، جاؤ یار یہ سکہ لو اور جاؤ کوئی کھانا لے کے آؤ، دیکھو پتہ نہ چلے کسی کو کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ صدیاں گزر گئیں۔ جب اس نے جا کے کھانا لیا اور وہ کرنسی پیش کی تو اس نے کہا یہ کہاں سے تو لایا، تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے؟ کہتا کیوں؟ کہتا یہ تو دقیانوس کے زمانے کا سکہ ہے۔ تو کہتے دقیانوس نہیں؟ کہتے نہیں، ان کا قصہ نسل در نسل لوگوں میں موجود تھا، کہ کچھ لوگ چلے گئے، اب انقلاب آ چکا تھا، اب یہ بادشاہ مومن تھا، ایمان لانے والا تھا، آخرت کو مانتا تھا، وہ دقیانوس آخرت کا بھی منکر تھا۔ تو وہ چلے ساتھ کہ ہمیں لے چل وہاں۔ انہوں نے دیکھا جب وہ آ رہے ہیں تو نماز شروع کر دی، اس کے بعد ملاقات ہوئی، باتیں ہوئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مارا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ بات اس لیے کی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قیامت آئے گی اور مرے ہوئے
مردے اسی طرح اٹھیں گے جیسے کہ یہ اٹھے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتانی ہے. اور جب اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ غار میں، تو اللہ نے کتا جو ہے وہ ٹانگیں پھیلا کے باہر غار کے دہانے پہ بیٹھ گیا. ایسا دہشتناک منظر اللہ کہتا ہے بنا تھا کہ کوئی گزرتا اول تو نظر نہیں پڑتی، نظر دیکھ دو آگے کتا بیٹھا، کوئی دھیان ہی نہیں کرتا تھا. یہ ہم نے کہا بس کتے کا یہ کردار ہے. لیکن ہمارے ہندوستان پاکستان میں جب پچر نہ لگائیں نا اور قوال معاملے کو اٹھا نہ لیں، ان کی تسلی نہیں ہوتی. کہتے کیا بات ہے جی کتے کی، کتا تھا بس اصحاب کہف کا بھئی کتا تھا. اچھا ہاں کتا بڑے مرتبے والا کتا مرو کہہ دیکھا تھا جنت میں جائے گا. بندہ پوچھے بھئی جنت کتے وہاں سے بنی؟ ایسے چھوڑتے ہیں جو پیچھے سے پکڑی بھی نہ جائے. 6 ڈگریاں دین میں بدھو. اچھا تو اس کے بعد جو ہے نا وہ کہتے ہیں کتا، اور پھر کتا نام سگے میرا اسی میرا دے کتے، غوث پاک دے کتے اسی فلان. عجیب مسئلہ چل پڑا. یہاں سے پھر جناب فخریہ نام رکھتے ہیں کتے. 2 آدمی سفر کر رہے تھے ٹرین میں. ایک نے کہا جناب اسم شریف، کہتے کلب علی، چھوٹے کاف سے کلب علی، اس کا معنی علی کا کتا. آپ کا اسم شریف؟ کہتے کلب علی، معنی اس کا علی کا کتا. کچھ دیر کے بعد انہوں نے پوچھا جی آپ کا اسم شریف؟ کہتا خنزیر اللہ، اللہ کا خنزیر. کہتا یہ کیا؟ کہتا وہ کیا؟ کہتا وہ نام ہے. کہتا یہ بھی نام ہے. کہتا یہ سن. کہتا اگر علی کا کتا کو شان رکھتا ہے تو کم اللہ کا خنزیر بھی نہیں. اس نے اصل میں بات سمجھائی. اس کے بعد اللہ نے 2 آدمیوں کا قصہ یہاں بیان کیا. ایک کو اللہ نے باغ دیا تھا، مالا مال تھا، بڑا اس کے پاس مال تھا، اور دوسرا اس کے پاس مال نہیں تھا. جس کے پاس مال تھا یہ 2 کردار اللہ نے پیش کیے کہ اللہ دے تو صبر شکر کرو اور اپنے آپ میں رہو، تکبر گھمنڈ نہ کرو، دوسرے کے اوپر فخر اور دوسرے کے اوپر جو بڑائی نہ جتاؤ. اللہ نے اصل میں یہ بات سمجھائی. آج اگر تمہارے پاس ہے ضروری نہیں کہ کل بھی ہو. آج اس کے پاس نہیں کہ ضروری تو نہیں کل بھی نہ ہو. ڈھلتی چھاؤں ہے. اس نے کہا انا اکثر من کا مال و نفرا، میرے پاس مال بھی زیادہ ہے اور جتھا بھی بڑا ہے. اچھا جس کے پاس جو نا پیسہ ہو نا، دولت ہو، اور جناب کو سیاست میں مقام ہوتا، ڈیرے بڑے چل دے رہے ہیں، وہ چاواں وہ تو بابا. اور ہم نے دیکھے زندگی میں ڈیرے بستے بھی اور اجڑتے بھی. اور جب ان سے حکومت ختم ہو جائے پیسہ پوسا تو جہاں الو بولتے ہیں اور جالے ڈالے ہوتے ہیں لوگوں میں دیکھا. انہوں نے کہا میرا جتھا بھی بڑا ہے، میرے پاس مال بھی زیادہ. اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ کا شکر ادا کر، اور جب جایا کر نا تو کہا کر قل تماشا اللہ لا قوت الا باللہ، سب کچھ اللہ کا ہے. اس نے یہ بات نہ مانی. کہتا ہو سکتا ہے کہ یہاں عذاب آ جائے. رات کو آگ کا بگولا آیا، اس کا باغ بسم ہو کے رہ گیا. اس نے کہا ہو سکتا ہے اللہ مجھے اس سے زیادہ دے دے جو تیرے پاس ہے. تکبر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. بخاری شریف میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی. بڑا مجمع تھا بنی اسرائیل میں، اللہ کا پیغمبر تھا اور العظم پیغمبر. تقریر کی بڑی مؤثر. ایک آدمی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تجھ سے بڑا عالم ہے کوئی؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، وہی میرے پاس آتی ہے فرشتہ، تو لازمی بات ہے کہ میرے پاس علم زیادہ ہے. آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں. اب ہمارے لحاظ سے یہ کوئی عیب نہیں ہے کیونکہ وہ پیغمبر تھا، اس سے بڑا عالم کوئی نہیں. لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے کہ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کو پتہ ہے. تو اللہ نے وحی کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام ایک میرا بندہ ہے، اس کے پاس ایسا علم ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے. یا اللہ میری ملاقات کرا. ان کی ملاقات ہوئی خضر سے. کہا میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا دیکھ میرے پاس ایسا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں، اور تمہارے پاس علم ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں میں ساتھ چلوں گا. نے کہا پھر سنو بات، جب تک میں خود نہ بتاؤں نا آپ نے کوئی بات نہیں کرنی. کہتے ٹھیک ہے. چل پڑے، کشتی میں بیٹھے. خضر کو انہوں نے پہچان لیا کشتی والوں نے. انہوں نے پیسے نہیں لیے. تو جب اترنے لگے تو خضر نے آرام سے اس کے نیچے سے نا ایک پھٹا اکھیڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑ گئی. کہتا ہے انہوں نے پیسے نہیں لیے اور تم نے اس کی کشتی کو عیب لگا دیا. میں نے کہا نہیں نا. اچھا ٹھیک ہے. تو یہاں موسیٰ بھول گیا تھا علیہ السلام، پہلی دفعہ بھول گیا تھا. آگے گئے، بچے کھیل رہے تھے. ایک بچے کو پکڑا، اس کی گردن مروڑ دی اور اس کو مار. ایک بے گناہ کو تو نے قتل کیا.
یہاں موسیٰ بھولا نہیں تھا، موسیٰ کی شریعت میں یہ جرم تھا، اس لیے موسیٰ بولا علیہ السلام کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے میرے ساتھ، کہا چلو ایک دفعہ موقع اور دو، ٹھیک ہے۔ آگے گئے، ایک بستی تھی، ان کو کہا ہمیں کھانا کھلاؤ، کہتے کوئی کھانا کھونا نہیں، چلو کام کرو۔ کئی لوگ ہوتے ہیں تو جب نکلنے لگے تو ایک دیوار گر رہی تھی، کہتا موسیٰ آؤ یہ دیوار سیدھی کریں علیہ السلام۔ اب وہ دیوار سیدھی ہوگی، اس نے کہا یہ تجھے سمجھ نہیں مجھے آتی، انہیں ہمیں کھانا نہیں کھلایا، کم از کم مزدوری تو لے لیتا کھاتے۔ اس نے کہا یہی بات ہے کہ چلو اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، سن۔ وہ جو کشتی تھی نا، ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ کشتی پکڑ لیتا تھا جو اچھی ہو، میں نے اس کو عیب لگا دیا کہ ان کا کام چل رہا ہے، چلتا رہے گا، عیب ہوگا وہ نہیں لے گا۔ وہ جو لڑکا تھا، وہ لڑکا سبب بنتا ماں باپ کی گمراہی کا، اللہ ان کو اور دے دے گا۔ اور وہ جو دیوار تھی، آدمی مر گیا تھا، اس کے 2 بچے یتیم تھے، ان کا خزانہ اس دیوار کے نیچے تھا، اگر دیوار ٹوٹ جاتی، خزانہ باہر پتہ چل جاتا تو وہ جو ہے خزانہ لوٹ لیتے۔ میں نے سوچا کہ وہ دیوار پھر بڑھا لیں، اتنی میں یہ بڑے ہو جائیں گے جوان تو یہ سنبھال لیں گے، اور یہ سب کچھ میں نے اللہ کے حکم سے کیا۔ اور یہاں اب ایک بات یہ کہ دیکھا جی ولی کی شان بڑی ہے، اور دیکھا آپ نے، اور یہ اصل میں اپنی جو ہے نا قبر پرستی، اپنی خلافت اور اپنے نذرانے ماننے اور سلانے، اپنے پیٹ پلیٹ کو سیدھا کرنے کے لیے کوئی ان کو احساس نہیں ہے کہ پیغمبر کی توہین ہو رہی ہے کیا۔ دیکھا ولی، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں معاذ اللہ کہ ولیوں کی شان زیادہ۔ اور سنا، کروڑ ولی اللہ ہونا، کروڑ رسول نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ خضر ولی نہیں، یہ نبی تھا۔ اس میں 3 دلیلیں ہیں اسی واقعے میں خضر کے نبی ہونے کی۔ ایک تو اللہ نے کہا ہم نے اس کو رحمت دی تھی، رحمت سے مراد نبوت ہے۔ ایک وہ کہتا ہے میں نے مرضی سے نہیں کیا، میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا۔ اور ایک اس میں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنی طرف سے اس کو علم دیا تھا، یہ نبی تھا۔ پھر ایک اور بات، اچھا پھر یہ بات سنو کہ ان کو کہو نا یہ جو آج کل یہ پیری مریدی صوفی اور یہ جناب یہ جو ہے نا یہ صوفی ازم یا ہندوستان بڑا وہ جی نہیں، نماز اصل میں نا دل دیا ہوندیاں نے، پردے بادشاہ دل تے ہون، پردہ دل تے ہوئے، اندازہ باتیں کیسی کرتے ہیں۔ کہتا ہے جی بادشاہ پڑھیاں پڑھائیاں تسی جان دے آر دیاں جاندے رہیں گے پار دیاں، ایک شریعت ہوتی ہے، ایک طریقت ہوتی ہے، یہ سارا غلط ہے، یہ سارا فراڈ ہے۔ یہی عقیدہ، یہی وضو، یہی نمازیں، یہی اذانیں، یہی ہے جس پر محمد رسول اللہ چلا اور صحابہ کرام چلے۔ تم کیا چکر دینا چاہتے ہو؟ کہتے وہ دیکھو جی موسیٰ خضر، اچھا خضر تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پابند نہیں تھا، وہ اپنے علاقے کا نبی تھا، اس کو اللہ نے اور احکام دیے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اور دیے تھے۔ تو مجھے کیا کہنا چاہتا ہے کہ تو بھی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند نہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وہ رسول ہے پوری دنیا کے لیے آیا، اور جنوں کے لیے بھی آیا، انسانوں کے لیے۔ اور تو جب کہتا ہے کہ میرے لیے یہ ضروری نہیں ہے، اسی پڑھیاں پڑھائیاں نے، تو اس کا مطلب ہے تو یہ کہہ رہا ہے بے دین زندیق، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند نہیں۔ یہاں تو کوئی نبی رسول بھی آ جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے قیامت سے پہلے، تو رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ ایک اور مسئلہ ہے جی، خضر زندہ ہے، خضر زندہ ہے، اس لیے یہ پانی میں پیسے پھینکتے ہیں، پتہ نہیں کب خضر اٹھاتا ہے اور کب خرچ کرتا ہے اور کہاں جا کے خرچ کرتا ہے، بس وہ عجیب سی بات کرتے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ قرآن میں ہے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے کسی کے لیے ہم نے میشکی نہیں بنائی۔ اور خضر اگر زندہ بھی تھا تو بدر کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم ہی ہو اس ٹائم، اگر تمہارا یا اللہ ان کی مدد کر، اگر ان کی مدد ہوئی تو دین قائم ہے۔ اگر خضر زندہ تھا اس کو اس وقت آنا چاہیے تھا، تو یہ بات غلط ہے کہ خضر زندہ ہے۔ بس لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں، ایک جی آب حیات ہوتے ہیں، اچھا ایک کہتا ہے چشمہ ہے اس کا پانی پی لو نا تو پھر ہمیشہ آدمی سے موت ہی نہیں آتی، موت ہی نہیں آتی، آب حیات۔ اور خواجہ اور کہتا ہے خضر نے نا وہ آب حیات پیا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ لاتے ہیں باتیں۔ اور پھر یہ شعر بنایا ہوا ہے کیا، ہر ٹولے دی کریں خدمت متک کسے ٹولے چ خضر حیات ہوئے، ہر چشمے دا پانی پیویں متک کسے چشمے چ آب ہوا دا۔ سبحان اللہ، جتنی جہالت زیادہ اتنی کھچ کے سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو قرآن سیکھو پڑھو۔ آخر میں ذوالقرنین کا قصہ ہے،
اللہ کہتے ہیں یہ مشرق گیا، مغرب گیا، شمال گیا، پوری دنیا پہ اس نے حکومت کی. لوگ کہتے ہیں سکندر یونانی ہے، سکندر اعظم. نہیں، وہ بت پرست تھا، یہ مومن ہے. 4 آدمی دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے حکومت کی، ان میں 2 مومن تھے، ایک یہ اور ایک سلیمان علیہ السلام. اور 2 جو ہیں وہ بے دین تھے، ایک یہ سکندر اور ایک نمرود. تو یہ مومن تھا کیونکہ یہ ایمان کی بات ہے اس میں، اور اس نے وہ یاجوج ماجوج کے آگے بند باندھا تھا، رکاوٹ ڈالی تھی. سورہ مریم، یہ سورت مریم علیہ السلام کے نام پر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ ہم نے زکریا علیہ السلام کو بڑھیپے میں جو ہے یحییٰ دیا، لیکن تو زکریا بھی تھا، اس کی ماں، اس کی بیوی بھی تھی، بوڑھے تھے. لیکن آگے اس سے بھی بڑی عجیب بات کہ مریم کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام دیا بغیر باپ کے. اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری مریم پر اور وہ حاملہ ہو گئی، تو انہوں نے کہا یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس درخت کے پاس جا بیٹھ اور یہاں تو دیکھ، اور جب تجھے بھوک لگے تو اس کھجور کو ہلا، کھجوریں کھا، اور نیچے چشمہ پانی پی، اور بچہ جو تجھے دیا ہے اس کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. یہ تو قوم کیا کہے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تو بولنا ہی نہیں. جب تجھ سے کوئی بات کرے قوم، جب قوم کے پاس آئی تو نے کہا بھی یہ کیا؟ تو تم خاموش رہنا. جب وہ آئی تو انہوں نے کہا اس سے پوچھو، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. ہارون کی بہن، یہ وہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کا بھائی نہیں ہے. یا تو اس کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا، یا بنی اسرائیل ہار نیک کو کہتے تھے اے تے بابا ہارون دا پرا ہے، اے تے بابا ہارون دی بہن ہے، یا یہ بات ہے. تو کہنے لگے اے ہارون کی بہن، تیرا باپ بھی برا نہیں تھا نہ تیری ماں بدکار تھی، یہ کیا؟ فاشارت الیہ، کہ اس سے پوچھو یہ کہاں سے آیا ہے، اس سے پوچھو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے اس سے بات کریں؟ یہ جھولے کے اندر بچہ ہے، اس کے ساتھ ہم کیسے بات کریں؟ اتنے میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا. انی عبد اللہ، مت باتیں کرو میری ماں سے، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. یہ بچہ بولا، جو بچے دنیا میں بولے ان میں عیسیٰ علیہ السلام بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سارا بیان کر کے، وہ بھی بندہ، اس کی ماں جو ہے نا وہ بھی اللہ کی بندی مخلوق، شان ان کی بڑی. اس میں یہودیوں کا رد ہے، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ مریم نے غلطی کی اور عیسیٰ غلطی کی وجہ سے پیدا ہوا، معاذ اللہ. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی بیان کی، عیسیٰ بھی پاک، اس کی ماں بھی پاک. اور عیسائیوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا الہ. اللہ نے کہا نہیں، وہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ بندہ ہے. یہ عیسیٰ بیٹا مریم جس کے اندر یہ شک کرتے ہیں. اس کے بعد امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. انہوں نے اپنے باپ کو سمجھایا، 4 واز کیے باپ کو. پہلا بات، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابو کیوں عبادت کرتے ہو ایسی چیز کی نہ جو سنتی ہے نہ دیکھتی ہے؟ خود بناتے اپنے ہاتھوں سے، کوئی موٹا ہے معبود، کوئی پتلا، کوئی لمبا، کوئی چھوٹا، بنا کے سنوار کے رکھ کے پھر اس کے آگے ہاتھ جوڑتے. ابو کچھ تو سوچو. اور پھر بعد میں جب اکتا جاتے ہو تو بیچ کے پیسے کھڑے کر لیتے ہو، پھر نیا بنا کے بیٹھ جاتے ہو. کیا ہے یہ؟ پھر کیا کہا، ابو میرے پاس علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں. آپ سوچتے ہوں گے آپ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں، لیکن میرے پاس علم ہے، آپ کے پاس علم نہیں. میرے پیچھے لگو، میں سیدھی راہ بتاؤں گا. تیسری بات، ابو شیطان کی عبادت نہ کرو. کیا ابراہیم علیہ السلام کا باپ شیطان کو سجدہ کرتا تھا؟ نہیں، شیطان کو تو کسی نے کبھی سجدہ نہیں کیا. وہ شیطان کی بات مانتا تھا. اس کا مطلب ہے جس کی بات ماننی، کسی کا قانون ماننا، کسی کا نظام ماننا، کسی کا دستور ماننا، یہ اس کی عبادت کرنی ہوتی ہے. اور چوتھی بات کی، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابو آپ سوچتے ہوں گے کہ آپ اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں، تجھے میری کیا پڑی ہوئی ہے؟ ابو مجھے رات کو نیند نہیں آتی، دن کو چین نہیں آتا کہ میرا ابو کہیں جہنم میں نہ چلا جائے. میں اس لیے آپ کو سمجھاتا ہوں. اس لیے میں اللہ کی قسم، آپ کسی کو پیسے دیں،
کسی کو کپڑے دیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن 1000 درجے بہتر ہے کہ آپ اس کو ہدایت پر سیدھی راہ دکھائیں. وہ آگے سے غصہ کرے، برا بھلا کہے کہ میں تیرا خار ہوں. اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا تھا علی کو، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. علی اگر ایک آدمی بھی تیری وجہ سے ہدایت پر آ گیا، تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، تیری نجات ہو جائے گی. اس لیے لوگوں کو ہدایت رہنمائی کرو ان کی، اور ان کو بات صحیح سمجھاؤ. اب اس میں ابراہیم علیہ السلام نے کوئی گستاخی نہیں کی باپ کی. اب بات نہیں نہ آئی باپ کو آگے سے. ان کا جواب کہتا ہے اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم. اچھا اس کا مطلب ہے کہ تو میرے معبودوں کو نہیں مانتا. اس میں ماننا ماننے کی بات ہے. باتیں جو کی ہیں، چونکہ بات کا جواب پاس نہیں تھا تو کہا نکل جا میرے گھر سے، مار مار کے پتہ سنسار کا. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ سنت کیا ہے؟ دلیل، تحقیق، غور و فکر، سمجھانا. اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی بات، نکل جا، ماروں گا، سنسار کر دوں گا، دوبارہ نہ بولنا، چپ ہو جا. یہ ابراہیم کے ابے کا طریقہ ہے. اور ابراہیم صاحب کا طریقہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس نے کہا تو معبودوں کو نہیں. آج کل آپ کہیں جناب علی حجویری، اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں کرے، اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے راستہ دکھایا، اللہ ان کی محنت قبول کرے، وہ اللہ کے پاس ہیں، اللہ نیکیاں ان کی قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے. لیکن وہ داتا نہیں ہے. داتا کا معنی دینے والا وہ اللہ ہے، گنج بخش نہیں، خطارے بخشنا نہیں. ان کی تو اپنی اولاد نہیں تھی، وہ کسی کو کیا دے گا؟ اب ان کا جواب نہیں ہے نا. اچھا یہ مطلب ہے تسی داتا صاحب نو نہیں مندے؟ نہیں مندے. ایویں مننا ہے تو نہیں مندے، بنوا ساڈے کولوں. انا للہ دھوس بنا رکھی ہے. آپ عیسائی کو کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، رسول تھے، نبی تھے، وہ بھی پاک، اس کی ماں بھی پاک، اور اللہ نے اس کو انجیل دی، وہ لازم پیغمبر تھا، وہ اللہ کا قریبی تھا، قیامت سے پہلے آئے گا. شان بیان کرو عیسیٰ علیہ السلام. وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، حضرت روا نہیں. عیسائی آپ کو کہے گا. اچھا یہ مطلب ہے کہ تسی عیسیٰ علیہ السلام نہیں مانتے. تسی نہیں مانتے؟ مننے ہیں ہاں، جیسے وہ مانتے ہیں ایسے نہیں مانتے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی شان بیان کرو. اللہ کے نیک بندے تھے، تقوی زہد کے پہاڑ تھے. اللہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اتنے درجے دے، ان کی قبر کو نور سے بھرے، لیکن وہ نبی نہیں ہیں، ان کی باتیں غلط بھی ہو سکتی. اچھا یہ مطلب ہے کہ تسی امام صاحب نو نہیں مانتے، تو نبی نو نہیں مانتے تے مینوں آنا امام صاحب نو نہیں مانتے. کھنو تو امام ابو حنیفہ، اوے بابا اسی دی جتیاں ورگے بھی نہیں. لیکن بات یہاں میرا اور ابو حنیفہ کا مقابلہ نہیں ہے، دجل فریب نہ دے. یہاں مقابلہ ہے امام حنیفہ کے قول کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا. کس کو آگے کرے گا؟ برے والا کے قریب نا ایک گاؤں میں جھگڑا ہو گیا. وہ کہیں کہ یہ عمارت پڑی تھی جامعہ محمدیہ، یہ ہے. دوسرا آ جائے کہتے نہیں جامعہ غوثیہ. وہ پھر مٹا جائیں تو وہ کہ جامعہ محمدیہ، وہ کہ جامعہ غوثیہ، ایسی بس. تو وہاں تھانے دار آ گیا، وہ بڑا سمجھدار تھا. انہیں کہا تہاڈا کی رول ہے؟ کہتے جی یہ رول ہے. انہیں کہا گل سنو سارے آ گئے. اچھا یہ دسو بھئی محمد وڈا ہے کہ غوث وڈا ہے؟ کہنا یار محمد وڈا ہے تو پھر لکھا تھا جامعہ محمدیہ. وڈے نو پہلا لکھو، چھوٹے نو امتی نو پیچھے رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی. اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان کو نبوت دی اللہ تعالیٰ نے. جب ان کو نبوت دی تو انہوں نے کہا یا اللہ میرا بھائی ہارون اس کو بھی ساتھ بھیج دے. اللہ نے کہا چل ہارون بھی نبی تیرے ساتھ. کہتے ہیں کسی بھائی نے اپنے بھائی کو اتنا فائدہ نہیں پہنچایا ہوگا جتنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہنچایا. اللہ تعالیٰ سے نبوت مانگ کے لے کے دی. اس کے بعد اللہ دیکھو فرعون کہتا تھا میں رب ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہارون جاؤ اس کے پاس فقولا لہ قولا لینا، بات نرم کرنا. اللہ 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 اللہ. وہ فرعون بنا بیٹھا ہے اور اللہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ گل نرم کری، بات نرم کرنا. ایک عالم صاحب ہارون رشید رحمۃ اللہ کو ڈانٹنے لگ گئے، بہت ہی ڈانٹا. جب حد سے بات بڑی انہوں نے کہا جناب بات سنو ذرا، آپ سے اچھا تھا موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے بھیجا تھا مجھ سے برے کے پاس، فرعون کے پاس، اور کہا تھا بات نرم کرنا. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی اور لوگ متاثر ہوئے، فرعون نے سوچا یہ کیا، یہ اقتدار والے کرسی والے ہمیشہ لوگوں کو فریب دیتے ہیں. جب دیکھا نا کہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں تو اس نے ایک سوال کیا جو ہمیشہ شیطان نا
یہ پٹی پڑھاتا ہے ہمیشہ مشرکوں کو، موحدوں کے خلاف۔ فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام فما بال القرون الاولی، تو جو یہ باتیں کر رہا ہے باپ دادا کے متعلق تیرا کیا خیال ہے؟ باپ دادا کے متعلق تیرا کیا خیال ہے؟ اب یہ ایسا سوال ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ ان کو تو کچھ نہیں آتا تھا تو سارا مجمع خلاف ہو جائے گا، کیونکہ باپ دادا کے خلاف کوئی بات نہیں سننے کے لیے تیار۔ اور اگر موسیٰ کہے کہ وہ ٹھیک تھے تو پھر تو کی شور پایا؟ یعنی دونوں طرف موسیٰ پھنستا ہے علیہ السلام۔ یہ آج بھی ہے، نوجوان بات کرتا ہے گاؤں میں جا کے محلے میں، وہ کہتا ہے چل چل چھوڑ، اور تیرا دادا تیرا وہ ٹھیک سی کہ غلط سی؟ اگر وہ نوجوان کہے کہ اس کو تو نہیں پتا تھا، اس کو تو نہیں پتا تھا تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا، تو آ گیا کہ اور اگر کہے کہ وہ ٹھیک ہے تو پھر ہم بھی اسی پہ طریقے پر ہیں۔ یہ ایسا ایک یعنی شیطان نے حربہ سکھایا ہوا ہے کہ اس میں آدمی پھنستا ہے۔ لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تھا، جب انہوں نے کہا بڑوں کے متعلق تیرا کیا خیال ہے، کہا قال علمھا عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ میں یہ بات اب آپ کو بھی کو کہے نا کہ یار بڑوں کو چھوڑو، رسول اللہ فرمایا بڑوں کو جو مر جائیں ان کی بات نہیں کرتے، میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کر رہا ہوں، اس کو ادھر لاؤ۔ باپ دادا کا معاملہ کہتے اللہ کے سپرد ہے۔ باپ دادا کے کیا، ایک بہت بڑے عالم تھے ڈیرہ اسماعیل خان کے، مولانا ابو حفظ عثمانی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے ڈیرہ اسماعیل خان کے۔ اب یہ حنفیوں کا مسئلہ ہے کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی۔ اچھا یہ بھی بڑے مسائل ہیں، کیونکہ مرغیاں وغیرہ ہوتی تھی نا، وہ گھر میں اگر پھڑکنے لگ جائے، مرد تو باہر ہوتے ہیں اور عورت ذبح کر لے تو پھر مولوی صاحب کے پاس کون آئے؟ یہ کئی مسئلے معاشی ہیں، معاشی مسئلے ہیں۔ بے عورت ذبح نہیں کر سکتی، کیا مطلب ہے کہ پھر شرموں کے میں مولوی صاحب سے ذبح کرائیں گے، جب مولوی صاحب سے ذبح کرائیں گے تو کوئی بوٹی شوربہ آئے گا ہی نا۔ یہ ایک معاشی۔ اچھا چھری کے 3 کیل ہونے چاہیے، یہ کوئی بات ہے؟ چھری خون بایا بسم اللہ اللہ اکبر، یہ سارے معاشی مسئلے بنے۔ خیر، تو مسئلہ حنفیوں کا یہ ہے کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی۔ حالانکہ مدینہ شریف میں مسئلہ ہے کہ عورت بکریاں چرا رہی تھی، بھیڑیا پڑا، بھاگا، اس نے پتھر تیز پکڑا، ذبح کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے، سب نے کھایا، وہ جائز ہے، عورت ذبح کر سکتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود اپنی بیٹیوں سے ذبح کرواتے تھے۔ خیر بارت، مولانا ابو حفظ عثمانی صاحب وہ پچھلے ایسے ہی تھے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پرانے خیال کے۔ تو اب جناب نا اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم نا یہ مہمان آ رہے ہیں تو مرغی ذبح کر کے نا پکا رکھنا، میں آ رہا ہوں۔ تو بیوی نے کہا میں تو پکا لوں گی، امی نہیں کھائے گی، امی نہیں کھائے گی۔ انہوں نے کہا امی جانے اور میں جانے، تو پکا رکھ۔ یہ واقعہ سچا، انہوں نے خود سنایا۔ اب وہ کھانا پک گیا۔ اچھا یہ جو ہوتی ہیں نا بڑی بوڑھیاں، بڑی بوڑھے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے، اپنی پرانی رسم رواج، شرک بدعت، قبر پرستی، پیو دادے والی بات وہ رکھنی ہے، اپنی بہو اور بیٹے کو ناراض بھی نہیں کرنا، تو اپنی وہ شریعت قابو رکھنی ہے۔ تو پتر میرا دل نہیں، میری طبیعت نہیں ہو رہی، میرا کھان دل نہیں کرتا۔ اصل بات وہ اپنی شریعت قائم رکھنی ہے کہ عورت نے ذبح کیا ہے۔ خیر نہیں کھایا، مولانا صاحب آ گئے، مولانا صاحب نے آگے پوچھا، سنا، کہتا امی نے کھانا نہیں کھایا۔ وہی بات ہوئی نا، کہتا کھانا لاؤ، کھانا لایا، امی جی ہاں یہاں بیٹھو۔ امی جان بیٹھ گئے، الماری کھولی، علماء کی لائبریریاں ہوتی ہیں، الماری کھولی، امی یہ ساری کتابیں دیکھی ہیں؟ جی پتر۔ اگلی باری کھولی، اگلی کھولی، ساری۔ امی فخر کی بات نہیں، میں تیرا بیٹا ہوں، یہ ساری کتابیں میں نے پڑھی بھی ہیں اور میں نے پڑھائی بھی ہیں، یہ ساری کتابیں میں نے پڑھی بھی ہیں، پڑھی۔ آپ میری امی جان ہیں، بڑا آپ کا مقام ہے، لیکن آپ کو سیدھی بسم اللہ نہیں آتی میری امی، میری پیاری امی، آپ کو سیدھی بسم اللہ نہیں آتی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میں اپنے بھی بچوں کو اتنا پڑھ کے حرام کھلا رہا ہوں اور آپ حلال کھانے والی ہیں؟ امی کچھ تو سوچو، میں حرام کھا رہا ہوں، حرام کھلاتا ہوں، اور تمہیں سیدھی بسم اللہ نہیں آتی۔ امی جان، عزت احترام ادب اپنی جگہ۔ وہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابو دلیل میرے پاس ہے۔ امی جان نے کھانا کھانا شروع کر دی۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نماز پڑھ، گھر والوں کو بھی کہے اس پہ قائم رہے، ہم تو اس سے رزق کا سوال نہیں کرتے کہ آپ لوگوں کو رزق دیں، میں اللہ رازق ہوں،
آپ کا کام نہیں ہے رزق دینا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.